بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہماری 18ویں ندا ہے جو ہم قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200، یعنی آخری آیت ہے یہ سورت کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 4 چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اصبروا، صبر کرو۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ آدمی ثابت قدم رہے اور اسی پہ ڈٹا رہے، جو اس نے دین اپنے لیے منتخب کیا ہے اس پہ ڈٹا رہنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ اس کو مراد یہی ہے کہ جو بھی اب مصیبت آئے، مشکل آئے، لیکن تم نے اس دین کو نہیں چھوڑنا، تو لہذا یہ صبر مراد ہے۔ دوسری چیز وصابروا، صابروا یا مصابرہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو دشمن ہے وہ اگر ڈٹا ہوا ہے تو ہم بھی اس کے سامنے ڈٹے رہیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے اوپر قبضہ کر لے اور آگے بڑھ جائے، اس کے وہ پیٹھ دکھا کے بھاگنا جائز نہیں ہوگا ہمارے لیے، بلکہ ہمیں وہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ صبر سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے کہ صبر میں تو ایک آدمی کا اپنا ایک انفرادی عمل ہے، لیکن صابروں میں دوسرے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی جو ڈٹا ہوا ہے اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے تو ہم بھی وہاں پہ کھڑے رہیں گے، وہاں سے بھاگیں گے نہیں ہیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ ورابطوا، مرابطہ، تو اس سے مراد یہ کہ آدمی کسی جگہ پہ بھی مورچہ بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ مستقل وہیں پہ ڈٹا رہتا ہے جب تک کہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جب تک کہ اس کو رہنا ہے تو وہاں پہ رہے گا، تاکہ اس مورچے سے کوئی دشمن اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، چاہے وہ اس طرح کے کسی دشمن کے مقابلے میں ہو یا شیطان کے مقابلے میں ہو، تو وہ بھی مرابطہ ہے۔ اس میں بھی فرمائے کہ جو رابطو کا لفظ اسی میں آئے گا، جیسے کہ ایک نماز کے بعد اسی نماز کے لیے بیٹھے رہنا، آدمی انتظار کرتا ہے کہ ابھی میں نے ظہر پڑھ لی ہے تو اب باقی وقت بھی میں مسجد میں گزار لوں تاکہ عصر بھی پڑھ کے جاؤں، یا مغرب میں آیا ہے تو پھر بیٹھ گیا عبادت کرنے میں، تلاوت کرنے میں، تاکہ عشاء کی نماز پڑھ کے جاؤں۔ اور اس کی ہمیں تائید ملتی ہے ایک حدیث سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ باوجود ناپسندیدگی کے وضو پوری طرح کرنا۔ اس کی مثال یہی ہے جیسے کہ سردیاں ہیں، سردیوں میں صبح کو گرم پانی ملتا ہے، نہیں ملتا، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن وضو تو کرنا ہے آپ نے۔ بہت ہی ایسا ہو کہ جس سے انسان کی ہلاکت کا خطرہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی حالات میں اتنا ٹھنڈا ہے کہ آدمی برداشت کر سکتا ہے، تو اس کو پھر وضو کرنا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اپنے نرم گرم بستر سے نکل کے اس ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور پھر وہ نماز کے لیے مسجد گیا۔ دوسری بات یہ ہے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں پہ زیادہ قدموں سے چل کے جانا، یعنی کہ اگر دور بھی ہے گھر تو بھی آدمی جائے وہاں پر تاکہ مسجد کا اجر حاصل کر لے، جماعت کا اجر حاصل کر لے، اور جتنے قدم چلے گا ہر قدم پہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور تیسری چیز وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، کہ نماز کے بعد پھر اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی اسی مورچہ بندی میں ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی تو اصل وہ مورچہ بندی ہے، یہی تو وہ مورچہ بندی ہے، یہی تو آدمی مورچے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو اسی سے اس کا مفہوم آ گیا۔ اور اس میں اس کے بعد جو چوتھا حکم دیا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو کہ وہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور وہ تمہیں اس کے مطابق حساب کتاب کرے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ اب آئیے ہم ان 4 چیزوں کی طرف بات کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو کہ صبر ہے۔
صبر سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں مراد یہی ہے کہ آدمی کسی چیز پہ پوری طرح جم جائے، ڈٹ جائے کہ اس سے ختم نہیں کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ تو اس کو صبر کو بھی جو بتایا گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ الصبر علی الطاعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس میں صبر کرنا، یعنی اس میں تکلیف بھی آئے تو برداشت کرنی پڑے گی۔ جیسے ابھی مثال ہوئی کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو انسان کو اگر کوئی ڈر نہیں ہے اور قابل برداشت ہے تو اسے کرنا پڑے گا، اسی میں جا کے وہ وضو کرے گا اور برداشت کرے گا۔ تو یہ ہے اطاعت میں۔ اس سے سخت گرمیاں ہیں اور لو چل رہی ہے، تپش ہے، روزے آ گئے، اسی میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو آپ نے روزے رکھنے ہیں، چاہے پیاس لگے، چاہے بھوک لگے، چاہے دن بڑے ہوں، لیکن آپ نے روزہ تو رکھنا ہے، چھوڑنا تو نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ اللہ کی طاعت پہ صبر، اس میں جو بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ اور تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ دوسری جو قسم ہے صبر کی وہ ہے الصبر علی المعصیہ، کیونکہ معصیت ہے، کوئی گناہ کی چیز ہے، بہت ہی انسان کا دل للچا رہا ہے کہ میں یہ کام کر ڈالوں۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ اس وقت کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، میچ ہو رہا ہے، بڑی سخت اس میں کشمکش ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں، اتنے میں آواز آ جاتی ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو پھر ایک تو وہ ہے شخص جو کہے گا نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی نہیں، ابھی مجھے میچ دیکھنے دو، بہت ہی گرم میچ چل رہا ہے، بس دیکھو یہ ہارنے والا جیتنے والا ہونے والا ہے، بس جی اب ہم بیٹھے رہیں۔ تو یہ تو صبر نہ کیا نا۔ پھر صبر یہ تھا کہ اس گناہ کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف جاتے کہ ٹھیک ہے ابھی ٹی وی بند کر دو، اب جاتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے آ کے دیکھ لیں گے۔ تو یہ ہے کہ الصبر عن المعصیہ، کہ کسی معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، کہ کوئی بھی گناہ ہو، کتنے ہی اس میں لالچ ہو، کتنے ہی اس میں فائدہ ہو، کتنا ہی دل چاہ رہا ہو، کتنے ہی نفس اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے پوری طرح شوق رکھتا ہو، لیکن ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے اس معصیت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، صبر کر لیا۔ اور تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ صبر کرنا، کہ جو کچھ بھی ہو جائے، خاص طور پہ حادثات کی صورت میں، کسی کی وفات کی صورت میں، کسی نقصان کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جو انسان کو نقصان پہنچا ہے تو اس پہ صبر کر لے کہ یہی اللہ نے لکھا تھا۔ تو یہی چیز جو ہے یہ مومن کو ایک تسلی دیتی ہے، اس کو اطمینان بخشتی ہے کہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہی اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا کہ مجھے یہ نقصان پہنچنا تھا، یہ چیز میرے مقدر میں نہیں تھی، نہیں ملی، تو لہذا مجھے صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ تو لہذا یہ چیز جو ہے وہ ہے اصل صبر کا معاملہ۔ اور دوسری بات جو ہے تو فرمایا کہ صابرو، تو صابرو سے مراد بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہ ہے کہ مصابرت، کہ ہم ایک جیسے کہ مورچے میں ہیں تو سامنے دشمن بھی ہے تو ہم نے بھی اس کے سامنے ڈٹ کے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو موقع مل جائے گا، ہمارے ملک پہ قبضہ کر لے گا یا اس جگہ پہ قبضہ کر لے گا، تو لیکن ہم نے بھی اسی طرح ڈٹے رہنا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ صابرو، کہ اس کی تلقین کرو دوسروں کو صبر کی، دوسروں کو بھی تلقین کرو، اگر دوسرے کوئی بے چین ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، تکلیف دہ ہیں تو ان کو بھی صبر کی، کہ اس میں شور مچانے کی ضرورت نہیں، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور کچھ دے دے۔ تو اور جیسے کہ صبر کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو بغیر کسی حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اس کے لیے انعام ہے کہ اس کو بغیر کسی حساب کے اجر مل جائے گا۔ اور تیسری چیز جو فرمائی مرابطہ، تو وہ بھی ایک تو وہ ہے رباط، جو کہ مورچہ بندی ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، کہ ہم دشمن کے سامنے مورچہ بنا کے کھڑے ہو جائیں کہ کہیں وہ ہم پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ تو جب جنگ ہوگی تو وہ تو اپنی جگہ ہوگی، اپنے وقت پہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک مورچے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کو روکا جاتا ہے، اس کا دیکھا جاتا ہے کہیں وہ غلط حرکت نہ کرے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ، کہ ایک دن اور ایک رات کا مورچہ بند ہونا کسی بھی
جہاد میں وہ 1 مہینے کے روزے کے اور قیام سے بھی بڑھ کر ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل وہ جاری رہے گا جو وہ عمل کیا کرتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بھی اس کو دیں گے، اور وہ امن الفتان، اور فتنہ قبر سے بھی اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیے کتنی اس کے لیے خوشخبریاں مل گئیں۔ اور دوسرا معنی جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا وہ نمازوں کے حوالے سے ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، اور اسی طرح آدمی اس انتظار میں رہے کہ میں نماز پڑھ کے ہی مسجد سے جاؤں گا، تو وہ پھر اس طرح مسجد میں ہی مورچہ بند رہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچا رکھے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تبھی تو انسان یہ کرے گا۔ اگر یہ تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو پھر انسان تو پھر وہ جو مرضی چاہے گا کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ یمن جا رہے تھے کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں پہ بھی ہو اللہ کا خوف رکھنا اپنے دل میں، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ اس سے کیا فرق پڑے گا، اس قسم کی باتیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جائے تو نیکی کر ڈالو، وہ گناہ جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور آخر میں فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پالو، کامیابی کے لیے 4 چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو حاصل کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سرخرو بھی ہو جائیں گے اور کامیابی بھی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔